اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے چوتھے ولاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ ابھی جاری ہے، مگر چونکہ آج دسمبر کا پہلا اتوار ہے یعنی کہ آچر ہے، اور اس دن کو ہمارے ملک پاکستان کے خوبصورت صوبے سندھ کے باسی ہمارے سندھی بھائی سندھی کلچر ڈے کے طور پہ مناتے ہیں، یعنی کہ سندھ کا ثقافتی دن، سندھی میں سندھی ثقافتی دہاڑوں کے طور پہ مناتے ہیں۔ اس لیے آج کا ویلاگ جو ہے ہمارا بھی سندھی ثقافتی دہاڑوں کے نام پہ ہے۔ ناظرین محترم، تاریخ میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی ثقافت، اپنی مٹی، اپنی ماں بولی، مادری زبان یعنی کہ اپنے اوریجن سے جڑی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اس دن کو سندھ کے باسی ہمارے سندھی بھائی روایتی جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی صدیوں پرانی ثقافت کو اور تہذیب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس دن نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر سندھی ثقافتی دہاڑوں کو منایا جاتا ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے سندھی ٹوپی اور اجرک کو پہن کر اپنی ثقافت سے والہانہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ آج کے دن میرے محترم ناظرین، صوبہ سندھ کے اندر مختلف قریہ گاؤں نگر فنکشن منعقد ہوتے ہیں، جس میں سندھ کی ثقافت کو اجاگر کیا جاتا ہے، علاقائی نغمے اور گیت سندھی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور سندھی رقص ہوتے ہیں اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور مختلف طرح کی ایگزیبیشن جس کے اندر جو ہے وہ سندھی ثقافت اور تہذیب کے حوالے سے اشیاء کو ڈسپلے کیا جاتا ہے، وہ نمائشیں اور ایگزیبیشنز منعقد کی جاتی ہیں۔ میرے محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج کے دن میں نے بھی سندھی ٹوپی پہن رکھی ہے، سندھی اجرک کو گلے میں ڈال رکھا ہے، اور سندھ کی ریلی میرے بیک گراؤنڈ میں ڈسپلیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے، اور اس کا ماشاءاللہ سے ثبوت ہے کہ الحمدللہ میں ایبٹ آباد میں بیٹھ کر اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ سندھ کے ثقافتی دن کی تقریبات کو بھرپور طریقے سے منا رہا ہوں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس دن کی خوشیوں میں شریک ہوں الحمدللہ۔ اور ناظرین محترم، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 2 اشرے یعنی کہ 20 برس اس خوبصورت دھرتی پر گزارے ہیں، اور مجھ پہ یہ اس دھرتی کا حق ہے اور مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس دھرتی کی محبتوں کو یاد رکھوں۔ دوسرے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے بہت سی بے شمار نعمتوں سے اللہ نے اس زمانے میں مجھے نوازا، اس کے ساتھ ساتھ ایک نعمت کا میرے محترم ناظرین میں آپ سے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے اپنے اس خوبصورت صوبے سندھ کے اندر نوازا الحمدللہ۔ آخر میں میری طرف سے میرے تمام سندھی بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو سندھ کے ثقافتی دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے طرفوں مجھے سبن بھیڑ آئے بھائرن کے سندھی ثقافتی دہاڑوں جی وڈی مبارک ہو جی۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ میں اس حقیقت کو بھی آپ سے ضرور شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ٹھیک ہے کہ اس کا ایک پہلو ہے کہ میں نے سندھ میں تقریباً 20 برس زندگی کو گزارے، جو کہ میری اب تک کی زندگی کا تقریباً اگر اس کو کیلکولیشن میں بات کریں تو 37%، 37% بنتا ہے کہ جو زمانہ میں نے سندھ کے اندر گزارا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ بچپن سے ہی، لڑکپن سے ہی اپنے پورے پاکستان کے ساری زبانوں سے، ساری ثقافت سے الحمدللہ ایک انسیت تھی، ایک محبت تھی، ایک دلچسپی تھی۔ اس کا میں آپ سے اس طرح گزارش کروں کہ
بچپن سے ہی جو ہے نا ملتانی خصے جو ہے وہ چونکہ جنوبی پنجاب کے ساتھ کچھ تعلق تھا ہمارا، تو اس وجہ سے وہاں سے جو ہے نا وہ خصے وغیرہ آ جاتے تھے، اور وہ ہم جو ہے نا الحمدللہ بڑے شوق سے پہنتے تھے سب لوگ۔ تو یہ ہے کہ وہ ملتانی خصے میں پہنتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا تھوڑے عرصے کے بعد سندھی ٹوپی بھی میں نے جو ہے نا لڑکپن میں شروع کر دی پہننی، کیونکہ جو سرائکی و سیب ہے وہ سندھ کی ثقافت سے قریب ہی ہے، مکس ہیں وہ نا، تو وہ بھی میں نے شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو سندھی اجرک ہے یہ بھی میں نے استعمال کرنی شروع کر دی۔ بلکہ اس میں ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ ٹائم ٹو ٹائم میں اپنی جو ہے نا اس زمانے کی پکچرز اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پہ یا واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب میں پشاور یونیورسٹی میں ماسٹر کر رہا تھا 95 اینڈ 96 اینڈ 97 کے زمانے کی بات ہے یہ، تو پشاور یونیورسٹی کے ماحول میں الحمدللہ میں کئی دفعہ جو ہے وہ خصے اور ٹوپی تو میں اکثر پہنتا تھا، لیکن کبھی کبھی میں گلے میں اجرک بھی ڈال کے تو ایون میں کلاس روم میں جاتا تھا اور میں لیکچر اٹینڈ کرتا تھا، اور پوری یونیورسٹی میں الحمدللہ میں اسی ڈریسنگ میں گھومتا تھا، اور میں بہت اس پہ الحمدللہ بڑا فخر کرتا تھا۔ ہمارے ملک کی ثقافت ہے، ہمارے ملک کا کلچر ہے، یہ ہمیں سب سے پیار ہے الحمدللہ، وہ ساری ثقافتوں سے پیار ہے۔ اور پھر اس میں ایک مزے کی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر سلیم شیخ صاحب، تو وہ مارکیٹنگ کے پروفیسر تھے ہمارے، وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے تھے۔ تو میری اگر تو وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اگر وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، بلکہ دونوں صورتوں میں ہی مغفرت کے تو ہم ہر وقت جو ہے نا وہ محتاج رہتے ہیں، تو ان کی اللہ رب العزت کامل مغفرت اور بخشش فرمائے۔ کسی ایک دن تو بہرحال ہم نے جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے نا، تو بخشش کے تو ہم ہر وقت محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر وہ حیات ہیں تو ان کی اللہ رب العزت جو ہے نا صحت عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے۔ تو یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بھئی میرا بچپن لڑکپن الحمدللہ مجھے جو ہے نا وہ پاکستان کے سارے علاقوں سے، اس کی زبانوں سے، اس کی جو ہے نا ثقافت سے، لباس سے، ہر چیز سے بڑی محبت رہی ہے الحمدللہ۔ عزیزان میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اسی حوالے سے، کہ جو ہمارا شروع کا کالج کا زمانہ تھا، تو انہی دنوں کے اندر کچھ غالباً ایسا مجھے یاد آ رہا ہے کہ پی ٹی وی نے صبح کی نشریات کا آغاز کیا تھا، جس کی میزبانی مستنصر حسین تارڑ صاحب اور ایک میڈم قرۃ العین علی رضوی وہ کیا کرتی تھیں۔ تو مستنصر تارڑ صاحب تو چاچا جی، بلکہ اب تو بابا جی ہو گئے بیچارے، اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ جو 21ویں صدی کی کوئی نئی جنریشن شاید نہ جانتی ہو، ورنہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے جو ہے نا وہ انہوں نے دنیا کو وزٹ بھی کیا، سفر نامے بھی لکھے، اور اس میں خاص طور پہ میں ان کا ایک جو ہے نا سفر نامے کا، جس کا بلکہ انہوں نے بڑی بات کی سفر نامے کا، کیا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو سن میں نے اپنے نادرن ایریاز یعنی شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، جو نیچرل بیوٹی، جو لینڈس کے میں نے یہاں اس خطے کا دیکھا ہے، وہ مجھے دنیا میں کسی جگہ کسی اور جگہ نے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا اس علاقے نے متاثر کیا۔ تو بہرحال وہ میڈم قرۃ العین جو ہیں وہ کم ہی خیر دونوں ہی لوگ نظر آتے ہیں اب ٹی وی پہ۔ ان کا غالباً ایسا مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک اینکر ہیں توصیق حیدر صاحب، تو یہ میڈم ان کی شاید ہمشیرہ ہیں۔ تو خیر وہ بہرحال یہ میزبانی کرتے تھے صبح کی نشریات کی، تو اس کا فارمیٹ کچھ یوں ہوتا تھا کہ 7 بجے صبح کی نشریات شروع ہوتی تھیں، اور پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی تھی، حمد ہوتی تھی، نعت ہوتی تھی۔ 7:15 بجے جو ہے نا بچوں کے لیے کارٹون کا پروگرام کوئی ایک مشہور ہوتے تھے، پکی پینتھر اور مکی ماؤس، اس طرح کے کریکٹر، تو وہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد 7:30 بجے پھر خبریں ہوتی تھیں۔ تو خبریں اس زمانے میں عبدالسلام صاحب مرحوم، انہی دنوں میں ان کا بائک پہ وہاں کسی جگہ اسلام آباد میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ رب العزت ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں۔ عبدالسلام صاحب تھے، ایک مسرور کاظمی صاحب ہوتے تھے، ایک جو ہے نا عشرت فاطمہ، جو کہ آپ عشرت ثاقب کے نام سے، کبھی کبھی وہ ریسنٹلی 1-2 دفعہ میں نے ان کو دیکھا ہے کسی پروگراموں میں، یہ لوگ خبریں پڑھتے تھے۔ تو مینلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ منگل والے دن خبروں کے بعد 7:45 بجے تقریباً جو ہے دنک کے نام سے ایک پروگرام کے پیش کیا جاتا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے تمام علاقائی زبانوں کے ایک نغمے اور گیت پیش کیے جاتے تھے، تو جس میں سندھی بھی ہوتے تھے، سرائکی بھی، پنجابی بھی، آپ کے پشتو کے بھی، ہندکو کے بھی،
بلوچی بھی، براوی بھی، گلگت بلتستان، کشمیری، مقصد سے یہ ہے کہ وہ سارے پورے پاکستان کے جو ہے نا علاقائی نغمے اس میں پیش کیے جاتے تھے. تو اس میں مینلی جو ابھی مجھے یاد آ رہے ہیں جو سنگرز، اس میں سندھ سے استاد محمد جومن، استاد محمد یوسف، مائی باغی، علن فقیر، عابدہ پروین بیگ آتی تھی، مصطفیٰ قریشی صاحب کی اہلیہ ہوتی تھی، روبینہ قریشی ریسنٹ ان کا بھی انتقال ہو گیا. اکثریت تو خیر بہرحال دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک صاحب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. وہ ہوتی تھی. پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک شازیہ خشک ایک وہ آئی تھی. تو یہ خیر بہرحال مطلب مختلف فنکار ہوتے تھے. اسی طرح جو ہے نا آپ اس میں آ جائیں پھر سرائکی میں، تو سرائکی سے جو ہے نا وہ اپنا سندھ سے علن فقیر کا شاید نام میں نہیں لے سکا، اور اس سے سرائکی وسیب میں آ جائیں تو وہاں پہ پھر اپنا سریہ ملتانی کر ہوتی تھی، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب ہوتے تھے، منصور ملنگی صاحب ہوتے تھے، اینڈ دیوانہ نولڈی پٹھان خان صاحب. اس طرح سے مینلی یہ تھے. پھر پنجابی میں آ جائیں تو وہاں تو یہ ہے کہ پھر ملکہ ترنم نور جہاں، پھر جو ہے نا شوکت حسین، اپنا شوکت علی، عنایت حسین بھٹی، طفیل نیازی، اور عالم لوہار کے عالم لوہار اس کے والد تھے عارف لوہار کے، وہ تھے. وہ فریدہ خانم، نصرت فتح علی خان اور سلیم رضا وغیرہ کے نام جو ہے یہ قابل ذکر ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت. اسی طرح ادھر بلوچستان کی سائڈ سے وہ بلوچی زبان کے تو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. وہ براوی میں محمد بشیر صاحب ہوتے تھے، وہ بلکہ ریسنٹ کسی ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا، بیچارے بڑی قسم پرسی کی زندگی ابھی گزار رہے ہیں، حیات ہیں. وہ کچھ عرصہ پہلے تک تھے، ابھی کا خیر بہرحال اپڈیٹڈ نہیں ہوں اس میں. اسی طرح پشتوں میں آ جائیں تو وہاں سے زرسانگا کا نام جو ہے نا وہ بہت ہی پیاری آواز، تو ان بیچاری کا بھی ایسے ہی کچھ حالات دیکھے تھے کچھ عرصہ پہلے ٹی وی کسی پروگرام میں. تو پھر جو ہے نا وہ معشوق سلطان، خیال محمد، گلزار عالم، اپنی مجبین کا زلباش، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ صاحب کی بخشش فرمائے. اسی طرح جو ہے نا اپنا ہزارہ کی طرف آ جائیں تو یہاں سے وہ ایک ماسٹر عنایت حسین صاحب، اشرف ہزاروی، یہ کچھ ایسے میں نام لے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہر سب کی جو دنیا سے چلے گی بخشش فرمائے، اور جو حیات ہیں ان کی بخشش فرمائے. تو یہ تھا کہ اس کا پورا پروگرام کا نام ہی جو ہے نا وہ دھنک تھا. تو دھنک سے یہ تھا کہ یہ سارے علاقائی نغمے اس کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جاتے تھے. اور میرا یہ ہوتا تھا کہ میں اس دن کبھی تھوڑا سا کبھی کالج جانے میں لیٹ بھی ہو جاؤں تو میں وہ پروگرام میں پورا ہفتہ اس کا ویٹ کرتا رہتا تھا اور اس پروگرام کو سنتا تھا. تو یہ میں جسٹ اپنی وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے بچپن اور لڑکپن سے ہی الحمدللہ پورے پاکستان کے اس کی جتنی بھی ثقافت ہے صوبوں کے اندر جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، زبانوں سے بھی مجھے بڑا پیار ہے، ثقافت سے مجھے بڑا پیار ہے. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ بچپن اور لڑکپن سے ہی الحمدللہ ان چیزوں کا اور اپنے پورے عرض وطن پاکستان کی زبانوں اور ثقافت سے بڑا لگاؤ تھا. تو پھر کیا کہتے ہیں وہ اسی اس میں جو ہے نا ہم نے جو ہے نا دشت کا سفر کیا. تو 91 میں ہم لوگ کالج ٹور پہ یہاں سے نکلے تھے، اور پھر جو ہے نا پہلا سٹے ہمارا پڑاؤ جو تھا وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں تھا. تو وہاں پہ ہوتے تھے خواجہ امجد سعید صاحب، حکیم سعید صاحب کے بھتیجے بھی تھے اور شاید ان کے داماد بھی تھے. تو بزنس ایڈمنسٹریشن بلاک کے ہیڈ تھے تو وہ ماشاءاللہ سے وہ بڑا ان سے ہم مستفید ہوئے. روزانہ صبح جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹہ ہمارے ساتھ وہ اسپینڈ کرتے تھے. اور وہ اس وقت میرا خیال ہے وہ شاید کوئی 97 بکس کے آتھر اس زمانے میں تھے جب یہ 91 کی بات کر رہا ہوں. اب تو خیر وہ بھی انتقال فرما گیا، اللہ بخشش فرمائے ان کی. وہ 5-7 دن ہم نے یہاں سٹے کیا. اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ظاہر ہے اس زمانے میں بڑا پیک پہ تھا، اتفاق فاؤنڈری، اس کا وزٹ کیا، اسٹاک ایکسچینج کا کیا، پنجاب یونیورسٹی کو سارا ہم نے وزٹ کیا. پھر ہم یہاں سے بائی روڈ پھر نکلے جی ٹی روڈ سے، پھر سکھر سے ہوتے ہوئے ایسے وہ لڑکانہ، شکارپور، جیکوب آباد، سی بی اینڈ دین بلان، اور ادھر سے پھر ہم جو ہے نا کوئٹہ گئے. کیونکہ وہ ہمارے جو پروفیسر ہیں کچھ بیچارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، پروفیسر عبدالحمید خان صاحب، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیریئر ہی بلوچستان یونیورسٹی سے سٹارٹ کیا تھا. تو وہ پھر ہمیں لے کے گئے تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ بھی بہت مزہ آیا، یونیورسٹی میں ماشاءاللہ سٹے کیا. بہت انہوں نے ہماری ایک عظیم قسم کی، زبردست قسم کی میزبانی کی انہوں نے. اور پھر ہم نے وہاں سے ساتھ جو ہے نا جو بھی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی زیارت وغیرہ کے علاقے، ریزیڈنسی کو وزٹ کیا. تو پھر اسی طرح واپسی پہ دوسرا روٹ لے کے ہم لوگ آئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا 94 میں ہم لوگ اسی طرح لاہور، کراچی اور اس طرح سے ہم نے یہ والا ٹور کیا. اور اس میں بھی پھر یہ تھا کہ وہ اسٹڈی ٹور ہوتا ہے، اس میں
یونیورسٹیز کا اور خاص کر اسٹاک ایکسچینجز تینوں ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں وزٹ کی، اسلام آباد والی بھی کی تھی۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ پھر 95 میں ہم لوگ جب بی کام آنرز میں تھے تو ہم لوگ گلگت بلتستان اور یہ عنزہ وغیرہ اور اوپر خنجراب ٹاپ تک ہم نے وزٹ کیا۔ تو اس میں آپ سے تھوڑا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے جاب کے حوالے سے میرا جو ہے سندھ میں 2 عشرے قیام رہا، تو بائی روڈ ٹریولنگ ہوتی رہی ساری۔ تو میں اس میں تھوڑا سا جسٹ گلانس کے طور پہ آپ کی خدمت میں اس کا وہ ایک جو اس کا فزیکل سٹرکچر ہے ہمارے ملک کا، اس کی ایک آیت جو زمینی آیت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ ہمارے پاس سمندر ہے، سندھ اور بلوچستان کی بہت بڑی ساحلی پٹی اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ بہت سے میرے محترم ناظرین دنیا کے اندر ملک ہیں جن کے پاس سمندر کی جو ہے نا سہولت نہیں ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے اوپر بہت بڑی ساحلی پٹی ہے۔ اب ہم اس سے کس حد تک مستفید ہو رہے ہیں یا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ان چیزوں کے اوپر اگلے دنوں میں انشاءاللہ انڈیویجول ویلاگ انشاءاللہ کریں گے، اس میں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دریا دیے ہوئے ہیں، سندھ کو دیکھ لیں آپ، جو ہے نا یہ جہلم وغیرہ، یہ جتنے دریائے کنار، اللہ نے ہمیں بہت ان چیزوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اب ہماری کچھ انتظامی مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ نے ہم پہ ہر طرح کا کرم فرمایا ہوا ہے۔ پھر پہاڑوں کی میدانوں کی بات کریں تو آپ کا جو ہے نا وہ سندھ کا موسٹلی ایریا میدانی ہے، پنجاب کا موسٹلی میدانی ہے، خیبر پختونخوا کا موسٹلی ایریا میدانی ہے۔ ہاں یہ جو ہے اپنا کشمیر وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور گلگت بلتستان جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ بھی اللہ نے، اچھا پہاڑوں کی بات کریں تو وہ بھی اللہ نے عظیم سلسلے، کوئی کراکرم، کوئی ہمالیہ، کوئی ہندوکش، پھر سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین آف دی ورلڈ K2، پھر آپ کی جو ہے نا ناگا پربت، پھر پتہ کو 8 چوٹیاں غالباً میرا خیال ہے جو ہائی پیک ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں۔ راگا پوشی جو ہے وہ عنزہ میں بیٹھے سامنے نظر آتی ہے، لیکن اکثر بادلوں میں ڈکی رہتی ہے، وہ پردہ کرتی ہے تھوڑا سا، تو وہ دیکھنے کا کام اس کو موقع ملتا ہے۔ بہرحال ہمیں جو ہے نا کچھ خوش نصیبی سے ایک دفعہ وہ ہم نے دیکھ لی تھی، کیونکہ میرا اس کے علاوہ بھی، اس ٹور کے علاوہ بھی وہاں آنا جانا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پہاڑوں کے ساتھ ڈیزرٹ کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس چولستان کا ہے صحرا جو کہ باولپور میں آتا ہے جنوبی پنجاب میں، اسی طرح تھار کا صحرا ہے ہمارے پاس جو ہے نا ادھر بلوچستان کی طرف سی بی کے اندر بہت بڑا ہے، تو خاران والی سائڈ پہ میرا خیال ہے وہ صحرا ہے۔ تو صحرا بھی اللہ پاک نے، تو ہمیں اللہ رب العزت نے ہر رنگ سے نوازا ہوا ہے۔ پھر پاکستان کی مختلف فصلیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہیں پہ گندم ہو رہی ہے تو کہیں پہ کئی ہو رہی ہے، کہیں پہ گنا زیادہ ہو رہا ہے، کہیں پہ کپاس، اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، وہ ود ان دی کنٹری بھی، اور پھر جو ہے نا کئی چیزیں ہم الحمدللہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب پھلوں میں آپ آ جائیں، اب میں بائی روڈ جب سندھ میں سفر کرتا تھا تو آپ وہاں کھجور دیکھیں، آپ آم دیکھیں، مطلب دنیا کی ہر نعمت سے اللہ نے ہمیں، چیکو پیدا ہوتا ہے وہاں پہ، کیلا پیدا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، امرود ہیں، اب لڑکانے کا امرود جو سرائی نما شکل کا ہے بہت میٹھا، پھر یہ مورو اور اس کی سراؤنڈنگ میں بڑا اچھا وہ گول والا امرود ہے لیکن زبردست، وہ کس کہتے ہیں مصری کی ڈلی، اس طرح کا وہ زبردست اس کا ذائقہ ہے، آپ جتنے مرضی وہ لیں اتنے ہی آپ کھا جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں صاحب۔ آپ بلوچستان کی طرف چلے جائیں، وہ تو کیا کہتے ہیں، وہ پھلوں کا گڑھ ہے، اور وہ ایکسپورٹ کوالٹی، وہاں سے پھل، وہاں کا سیب جو مطلب کالا کلو، وہ زبردست قسم کا اس کا ذائقہ، اور وہ تو بہت کم ہمیں یہاں نصیب ہوتی ہیں ایسی، وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں باہر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کشمیر میں آ جائیں، اوپر گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں، وہاں کا پھر وہ ڈرائی فروٹ بلکہ وہ سارا سال ہی بندہ کھاتا رہتا ہے، اور وہاں کی جو ہے نا وہ چیری وہ بہت مشہور ہے، وہ اسی طرح جو ہے نا ادھر آڑو ہو گیا، سیب ہو گیا، ناشپاتی ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ود ان دی کنٹری وہ ایک علاقے کی چیزیں، تو اب ہمارے علاقے میں کھجور تو پیدا نہیں ہوتی ہیں، وہاں کے کھجور، ہمارے علاقے میں آم تو پیدا نہیں ہوتا، ہم سارا جو ہے نا وہ باولپور کا ریجن کا، پنجاب کا یا سندھ کا آم ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور یہ ہم سب کی مشترکہ چیزیں ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس مقصد سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب اس کے باسی ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے کی ہوئی ہیں، پوری دنیا کے لیے کی ہوئی ہیں۔ میرے محترم ناظرین، جیسا کہ پہلے میں بات کر رہا تھا وہ علاقائی نغموں کے پروگرام کی، اس کا نام ہے دھنک، تو اسی طرح سے یہ ارض وطن پاکستان یہ بھی ایک گلدستہ ہے۔
یہ سارے اس کے پھول ہیں. سندھ بھی اس کا پھول ہے، بلوچستان بھی اس کا پھول ہے، پنجاب بھی اس کا پھول ہے، خیبر پختونخوا بھی اس کا پھول ہے، گلگت بلتستان بھی، اور آزاد کشمیر. یہ سارے پھول ہیں اس کے. کہیں پہ گلاب ہے تو کہیں پہ موتیا ہے، کہیں پہ گل دودی ہے تو کہیں پہ گل لالا ہے، کہیں پہ نرگس ہے تو کہیں چنبیلی ہے. تو سب کے اپنے رنگ ہیں، سب کی اپنی خوشبو ہے. ہم نے اس سب سے معطر ہونا ہے. اور پھر یہ قانون قدرت ہے کہ تھوڑے تھوڑے زمین کے ٹکڑوں کے بعد، تھوڑے فاصلوں کے بعد زبان کے اندر، لباس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں. یہ جو ہے نا، یہ قانون فطرت ہے. یہ جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی یہ صوبہ ہے اور یہ ضلع ہے، یہ تو انتظامی تقسیم ہے کہ یہ obvious ہے کہ بھئی ایک گھر ہوگا، پھر اس سے ایک محلہ بنے گا، محلے سے جو ہے نا گاؤں بنے گا، اس سے قصبہ بنے گا، تحصیل بنے گی، ضلع بنے گا، اس سے صوبہ بنے گا. یہ انتظامی تقسیم ہے. ورنہ اگر دوسرے اینگل سے آپ بات کریں تو ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم جو ہے نا وہ انسانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ سکھ بھی ہیں، اس میں پارسی بھی ہیں، اس میں یہ مختلف جو ہے نا مذاہب بھی ہیں. لیکن الٹیمیٹ اگر جا کے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ ہمیں سب انسانوں کو، سب بھی مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات عالی ہے. پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ. یہ دنیا کس کی؟ اللہ کی. اور ہمارے جد امجد جن سے یہ ساری نسل کا سلسلہ آگے اللہ نے چلایا، وہ کون؟ حضرت آدم. تو لہٰذا ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اس لیے ہمیں ان سارے رنگوں سے، ان سے مستفید ہونا چاہیے، ان سے محظوظ ہونا چاہیے، ان کو انجوائے کرنا چاہیے. آخر میں میرے ارض وطن پاکستان کے باسیوں، میں آپ سب بھائیوں سے مخاطب ہوں. میرے سندھی بھائیوں، میرے پنجابی بھائیوں، میرے سرائکی وسیب کے بھائیوں، میرے بلوچی بھائیوں، میرے پٹھان بھائیوں، میرے کشمیری بھائیوں، گلگت بلتستان کے میرے بھائیوں، آپ سب سے ایک میں تلخ حقیقت کو بڑے ہی افسردہ اور رنجیدہ طبیعت کے ساتھ میں آپ سے شیئر رنجیدہ دل کے ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے صوبوں کو اور زبانوں کو ان کی بنیاد پہ ہم جو ہے نا تعصب، حسد اور بخل کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، جس کی ہمارا مذہب بھی ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایک تھوڑا سا آپ گہرائی میں جا کے غور کریں. یہ بڑا ایک میرے ذہن میں آئی یہ بات اور میں آپ سے یہ شیئر کرنے لگا ہوں. بڑی باریک سی بات ہے کہ عزیزان من، کوئی شخص اپنی ول سے کسی جگہ پیدا نہیں ہوتا. یہ تو مشیت الہی ہے کہ کس کو کہاں پہ پیدا ہونا ہے. میں جہاں پہ جس گھر میں پیدا ہوا، یہ اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا. اور ان سب چیزوں کو علماء کرام سے سنا ہے کہ عالم ارواح نہیں، اللہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا تھا. تو یہ بندے کی اپنی ول نہیں ہے کہ میں کس گھر میں پیدا ہوں گا، کس خاندان میں پیدا ہوں گا، کس علاقے میں پیدا ہوں. یہ مشیت الہی ہے کہ جو جہاں پیدا ہوا ہے، اور ہمیں اس کو ماننا چاہیے. حقیقت وہی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. یہ ہماری کم علمی ہے، کم فہمی ہے کہ ہم جس کی وجہ سے، اور خاص طور میں یہ کہوں گا پہلے اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہ دین سے دوری کی وجہ سے ہم ان پریشانیوں کے اندر اور برائیوں کے اندر مبتلا ہیں. جو جہاں پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ ایک نیچر ہے کہ عزیزان گرامی قدر کہ جو جہاں پیدا ہوگا اس کو اپنی ماں بولی سے پیار ہوگا، اس کو اپنی مٹی سے پیار ہوگا، اس کے اپنے علاقے سے اس کو پیار ہوگا. تو ہم اپنے علاقوں سے پیار کریں، اپنی ماں بولی، اپنی مٹی سے پیار کریں، مگر دوسروں سے نفرت مت کریں. یہ ساری دھرتی اس اللہ کی ہے، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ سارے صوبے، یہ سارے علاقے اس اللہ کے ہیں، اور یہ ساری مخلوق، یہ الخلق و عیال اللہ. بڑی پیاری حدیث یاد آئی ہے الحمدللہ. الخلق و عیال اللہ، کہ خلقت ساری اللہ کا کنبہ ہے. خلقت میں ساری ذی نفس شامل ہیں. صرف انسانوں کی، مسلمانوں کی بات میرے محترم بھائیوں نہیں ہو رہی. الخلق و عیال اللہ، کہ تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو تعصب کرتے ہیں، علاقائی تعصب، زبان کا تعصب. اب جیسے میں سندھ میں بار بار ریپیٹ ہو جاتی ہے بات، وہاں میں نے دیکھا ایک چیز، میں یہ بھی تلخ اور بڑی ایک آزردہ قسم کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. یہ میری فیلنگ ہے اور یہ بالکل دیانتداری، ایمانداری سے میں بات کر رہا ہوں.
خاص کر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جیسے 14 اگست آتا ہے تو ہم اس کو اتنے بڑے بڑے ہماری گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اتنے فنکشن ہو رہے ہیں، کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، وہ بھائی وہی پیسے اپنی عوام کے اوپر لگا دو بھائی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر یہ جیسے سندھ کے اندر ہے کہ یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ بھائی یہ مہاجر کی ٹرمینالوجی کہاں سے آ گئی ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے اگر غور سے اس کو دیکھا جائے، کبھی وہ پرانی ویڈیوز کو آپ دیکھیں، وہ قافلے، وہ لٹے پٹے، وہ بوڑھے، وہ خواتین، وہ لوگ کس طرح سے آئے یہاں پہ؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصود یہ تھا کہ جو فنکشن کر کے تو اس کے اوپر اس طرح سے جو ہے نا قومی دولت کو ہم جو ہے نا اسراف کے اندر لے کے جا رہے ہیں، تبذیر کر رہے ہیں اس کی؟ اس چیز کو دیکھیں، اس کی روح کو دیکھیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کے گھر بار لوٹے، ان کی جائیدادیں لوٹی، اور وہ کس لیے یہاں پہ آئے؟ اس پاکستان کی وجہ سے کہ یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، وہ لوگ یہاں پہ آئے اور ہم نے کیا نام دے دیا کہ جی یہ مہاجر ہے۔ اب اس کو اپنے اوپر رکھ کے امیجن کریں، تصور کریں کہ آپ کو کسی وقت اس صورتحال سے پالا پڑ جائے کہ آپ اپنے وطن کو، اپنی زمین کو، اپنے علاقوں کو، اپنے رشتہ داروں کو آپ کو چھوڑنا پڑ جائے، اور جس دوسری جگہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں کوئی آپ کا پرسان حال بھی نہ ہو، کیا بیتے گی آپ کے اوپر؟ تو اس کے لیے میری بڑی ایک افسردہ دل کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ایسی ٹرمینالوجی کا استعمال نہ کریں۔ یہ انڈیویجولی اب جو مہاجر کے لا رہے ہیں ان کے اندر بھی کمی کوتاہی ہوگی اور ہمارے اندر بھی کمی کوتاہی ہوگی، اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ کم علمی، کم فہمی اور دین کی کمی کی وجہ سے، اس دین کی سمجھ کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ہمارے اندر۔ تو یہ کہ اس کی روح کو دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح سے وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، ان کے ساتھ کیا کیا حالات بھی تھے، اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا ہم نے ان کو یہ لیبل دے دیا اور ہم ان کو خدا نہ خواستہ پاکستان کا شہری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری کوئی افیلیشن کسی سے میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں، مجھے جو لوگ میرے واقف ہیں، میری قسمیں کھانے کی عادت نہیں ہے، لیکن یہ کبھی کبھی مجھے بڑی میرے دل دماغ کے اندر ایسی چبھتی ہے یہ بات کہ ان لوگوں کی قربانیوں کو دیکھیں، اس کو سوچیں۔ آگے چلو آج جو کہ دنیاوی اعتبار سے وہ میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں پریشانیاں موجود ہیں ہمارے اندر نا، لیکن یہ کہ اس کی روح پہ جایا کریں یہ بات۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں آخر میں آپ سے ایک بات اس طرح سے کر دیتا ہوں کہ جیسے یہ جو ہم نے علاقائی اور لسانی جو تعصبات کا ہم شکار ہیں، تو اس کی جو دین ہے ہمارا، اللہ ہم پہ اس پہ اللہ رب العزت کو قطعاً بھی یہ چیز پسند نہیں ہے، اور اس کی میں آپ کو ابھی آیت اللہ کو قرآن مجید سے کوٹ کرتا ہوں۔ اب سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے 13۔ اللہ نے جو ہے نا بہتری کا اور کسی کی برتری کا کرائٹیریا اللہ نے دے دیا قرآن کے اندر۔ ہم قومیت کی بیس پہ، زبان کی بیس پہ، یا کسی بھی اور جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ نہیں ہے کرائٹیریا تو وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ کیوں؟ یہاں میں تھوڑا سا یہ بات ذرا سا لمبی ہو جائے گی، آلریڈی ہماری بات کافی آج لمبی ہو چکی ہے، یہ بات بھی میں ابھی شیئر کر رہا ہوں، آنے اور جائے گی کہ قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو سورہ بقرہ، کیونکہ یہ بات میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے سنی تھی، بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی کہ قرآن مجید جو ہے جو موجودہ اس کے اندر صورت کے اندر ہے، یہ اس کو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا ترتیب مصحف، ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ تو وہ شروع کی جو پہلی آیات ہیں وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علق کی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور آخر کی جو آیات ہیں وہ کچھ آیات، یہ بالکل آخری آیت جو ہے وہ غالباً سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر شاید 281 ہے میرا خیال ہے، اور اس سے پیچھے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ سورہ نصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو، یہ والی۔ لیکن یہاں پہ جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اب بسم اللہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی صورت اور بڑی صورت الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ آگے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی ہے، اللہ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ باریک سی بات میرے محترم ناظرین میں کر رہا ہوں اس وقت، اللہ نے اس کے اوپر مہر لگائی۔ پھر دوبارہ اس کے بعد کیا ہے کہ جہاں پہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بار بار کسی چیز پہ قسمیں کھاتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں
مجھے اس چیز کی قسم، مجھے چاند کی والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع والنہار اذا جلا، مجھے چاند کی قسم، مجھے ستاروں، رات کی تاریکی کی قسم کہ جب وہ چھا جائے. اس طرح سے مطلب مختلف یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. اور پھر جہاں پہ اللہ کہتے ہیں ان، بے شک، اس میں شک نہیں ہے. یہ اللہ زور دے رہے ہیں، انداز تخاطب کو دیکھیں آپ، اللہ اس کے اوپر زور دے رہے ہیں. پھر جو ہے نا لقد بلا تحقیق، یعنی اس میں بھی کوئی شبہ، وہ کئی آیتوں کے شروع میں جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ چلے جائیں سورہ قاریہ، اور یہ اس میں آیات ہیں جہاں پہ اللہ کہتے ہیں اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو، وما ادراک. تو پہلے اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش، کہ قاریہ کیا ہے، کھڑکھڑانے والی، ہوشیار کرنے والی، خبردار کرنے والی کیا ہے، وما ادراک ملقاریہ، اور تم کیا جانو. اللہ زور دے رہے ہیں بات کے اوپر، انداز تخاطب کو تو غور کریں ذرا سے. اور تم کیا جانو، وما ادراک، اور پھر تم کیا جانو، وہ اللہ ہمیں کیسے سمجھائیں گے. اور کہ وہ کھڑکھڑانے والی کو قیامت کا منظر ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ایک ویلاگ کریں گے اللہ کے فضل سے، اس میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اسی طرح کلا لیُنبذنَّ فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ وہ حطمہ کیا ہے. وہ پھر آگے کہتے ہیں وہ کلا لیُنبذنَّ فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو یہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ بار بار زور دیتے ہیں وہ اس بات کی اہمیت کتنی ہوگی. تو یہاں یہ آیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، معذرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. ان کا لفظ 3 دفعہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا. آپ غور کریں، آپ ترجمے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ سب اس کو اکثر آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. ترجمے میں فرمایا اے لوگو، بے شک، ان یا ایھا الناس، اے لوگو. اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں ہے یہ یا ایھا الناس، انسانوں. اے لوگو، ان، بے شک، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. اللہ قرآن کے شروع میں اللہ نے مہر تصدیق صبح کر دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. پھر آگے کیا ہے، ایک دفعہ کہا، یہ دوبارہ کیا بات ہو رہی ہے، اور یہ کہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، اور تمہیں قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سکے. اس کا مقصد کیا ہے، کیوں تقسیم کیا ہے، تمہاری پہچان ہو سکے. اور آخر میں کیا ہے پھر، ان، یہاں بھی لفظ ان اکرم، ہاں اس میں آگے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. یہاں پہ 3 دفعہ ان کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے. اور آخر میں کیا ہے کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. یہ 4تھی دفعہ ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سکے. معذرت، یہ 3 دفعہ اس آیت میں ہے. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. یہ 2ری دفعہ ہو گیا بے شک. اور 3ری دفعہ آخر میں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. تو یہ کرائٹیریا اللہ نے دے دیا کہ اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے، اور قوم، قبیلے، علاقے، زبانیں، یہ تو ایک پہچان ہے ہماری. عزیزان من، آخر میں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور آپ سے بھی میری گزارش ہے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، ہنستے رہیں اور ہنساتے رہیں. یہ دنیا چند روزہ ہے، پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اور وہ ایک مشہور ایک گیت سے گایا تھا ایک بندے نے، اس کا نام تھا جاوید عاطف، لیکن وہ اس کے ٹائٹل اس کی وجہ سے وہ بیچارہ جاوید عاطف بلبلہ کے نام سے مشہور ہوا، اور وہ اب تو انتقال بھی ہو گیا، اللہ بخشش فرمائے. اس میں اس کے بول کچھ اس طرح سے کہ
سب پانی کا بول بولا. اس نے زندگی کے بارے میں اس نے بات کی ہے، اور اس کا اسکیچ ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ادھر بھی دوں گا. عزیز میاں صاحب نے زندگی کے بارے میں کیا کہا. تو یہ کہہ رہا ہے سب پانی کا بول بولا. 4 دنوں دی دنیا ہے، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا، سب پانی کا بول بولا. 4 دنوں دی زندگی ہے، دنیا ہے، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا. کی چند کی ستارے، کی نہراں دے نظارے، کی حسن دے شرارے، سب پانی کا بول بولا. 4 دنوں دی دنیا ہے، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا، سب پانی کا بول بولا. ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات عزیزان من، میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں، میں یہ اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ مجھے اللہ نے انسان پیدا فرمایا. ساری مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے اشرف مخلوقات میں پیدا فرمایا، اور فرمایا خود لقب دیا اشرف المخلوقات کا. تو یہ اللہ کا میرے پہ کرم ہوا. اس کے بعد دوسری بات کہ یہ اللہ کا دوسرا بڑا خاص کرم کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں سے مجھے پیدا فرمایا. کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ہمیں اللہ نے اس امت میں فرمایا جس کو اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا. دس از مائی آل مارک، یہ میرا توڑا امتیاز ہے. الحمدللہ میں جنت کا ٹکٹ ہولڈر ہوں. میں جنت کا ٹکٹ ہے میرے پاس. اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دی ہے. جس کے پاس ہے کلمہ، جس کے پاس ہے کلمے کی حالت میں ہے. ہاں وہ کچھ جو ہماری زندگی کے اندر جو ہماری لغزشیں ہوں گی اس کے اگینسٹ میں اگر کوئی سزا بھگت کے بھی ہم جائیں گے تو جنت میں ضرور جانا، ٹکٹ ہولڈر ہیں ہم. لیکن میں اپنی بات آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے غضب پہ حاوی ہے، اور پھر اللہ کی بخشش ایسی ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ بھی کر کے آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ قرآن میں کہتے ہیں شرک جو ہے نا بہت بڑا بھاری ظلم ہے. شرک کے علاوہ قرآن کی آیت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ، اس میں حقوق اللہ حقوق العباد والے ٹاپک پہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ کچھ بھی کر کے آؤ، معافی جو ہے وہ شرط ہے، معافی مانگو معاف کر دوں گا. تو مجھے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بخشش سے امید ہے کہ اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم والا، فضل والا، کریمی والا، رحیمی والا، اللہ پاک شفیقی والا معاملہ فرمائیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اور آخر میں یہ ہے کہ میں یہ بات آپ سے ضرور کرتا ہوں کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، جس علاقے میں پیدا ہوا ہوں، جہاں پہ پیدا ہوا ہوں، یہ میرا فخر ہے. مجھے میرے رب نے، خالق کائنات نے اپنی منشا، اپنی مشیت کے تابع اللہ نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے. تو اس لیے مجھے اپنی مٹی سے پیار ہے، مجھے اپنی ماں بولی سے پیار ہے، مجھے اپنے کلچر سے پیار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سندھی بھی ہوں، میں بلوچی بھی ہوں، میں پنجابی بھی ہوں، میں پٹھان بھی ہوں الحمدللہ. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل مسلمون اخوۃ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ میرا پیغام تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. امید ہے بات تو آج کی کافی، ہمارا جو ویلاگ ہے کافی ڈیوریشن اس کا بڑھ گیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سنیں گے اور آپ کو بات پسند آئے گی. اور میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں جو پیغام آج کے دن کے حوالے سے الحمدللہ جو میں پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، اللہ کے فضل سے کافی سے زیادہ میں نے کوشش کی ہے کہ کمپریہنسو، شارٹ بھی ہو لیکن کمپریہنسو بھی ہو، کہ مطمع نظر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تو مجھے امید ہے میں اس میں کامیاب ہوا. وقت کی اس کے لیے میں آپ سے معذرت ہوں کہ زیادہ وقت ہو گیا، لیکن میں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اگلے انشاءاللہ تعالیٰ ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. آج ہمارے پاس کچھ نیٹ کے ایشوز بھی ہیں رات سے، ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کے پاس آنے اور ہونے میں ویلاگ کو تھوڑی سی دیر ہو جائے، بٹ چونکہ آج کے کلچر ڈے کے حوالے سے اگر اللہ کرے کہ نیٹ چل جائے، اللہ اور ہمارا نیٹ ہمارا ساتھ دے دے، تو پھر یہ انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا عظیم و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے نقصان سے بچا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.